السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ان قریب میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی نیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ انہی کے اوپر فرض کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیتے تو پھر غریب یہ کہتا کہ یا اللہ تو نے مجھے مال تو دیا نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں، میرے اوپر تو یہ بوجھ پڑ گیا، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، یہ غریب کہہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے انہی کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ان کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تاکہ آپ لوگ جان لیں اور پھر اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو آپ یاد رکھیے، زکوٰۃ اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس میں سونا ہو، چاندی ہو اور نقدی ہو یا سامان تجارت ہو، ان چاروں چیزوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور ان چاروں چیزوں کو ملا کر کے ان کی قیمت دیکھیں گے کہ کتنی قیمت بیٹھ رہی ہے۔ ان چاروں چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر ان چاروں کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس میں چاروں چیزیں نہیں ہیں، مثلا 3 چیزیں ہیں یا ان میں سے 2 چیزیں ہیں، جیسے سونا ہے تھوڑا سا چاندی ہے، یا چاندی ہے سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے اور نقدی ہے، یا سامان تجارت ہے، اگر 3 چیزیں ہیں تو 3 کو جوڑ لیں گے، 2 چیزیں ہیں تو 2 کو جوڑ لیں گے۔ جوڑ کر کے یہ دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو وہ 2 چیزیں پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی، تو یہ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، خالی سونا ہی سونا ہو آپ کے پاس میں، نہ آپ کے پاس میں چاندی ہو، نہ آپ کے پاس میں نقدی ہو، نہ آپ کے پاس میں سامان تجارت ہو، خالی سونا ہی سونا ہو تو پھر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس میں تھوڑی سی نقدی ہے یا آپ کے پاس میں سامان تجارت ہے یا آپ کے پاس میں چاندی ہے تو پھر 7.5 تولے نہیں بلکہ 7.5 تولے سے کم پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے سے کم پر بھی زکوٰۃ ہوگی جبکہ کوئی دوسری چیز بھی ساتھ میں ہو۔ پھر تو اگر 1 تولے سونا بھی ہے، 1 تولے سونا بھی ہے اور ساتھ میں اس کے پاس میں 100 روپے نقدی ہے تو یہ 1 تولے سونا اور یہ 100 روپے دونوں ملائے جائیں گے۔ یہ ظاہر سی بات ہے آج کے وقت میں سونا بہت مہنگا ہے، اگر 1 تولہ سونا کے بھی آپ قیمت لگائیں گے تو وہ بہت اونچائی تک پہنچ جائے گی، تو 1 تولے سونا اور 100 روپے ان دونوں کو ملائیں گے، یہ ظاہر سی بات ہے 52.5 تولے چاندی سے اوپر ہی پہنچ جائے گی اس کی مقدار۔ تو آپ کے اوپر اگر آپ کے پاس میں یہ بھی ہے 1 تولے سونا اور 100 روپے ان دونوں کی مقدار آپ نے ملائی، وہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر پہنچ گئی، تو پھر اتنے مال پر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ کس کے اوپر زکوٰۃ ہے اور کس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنے مال کا حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ نکالیں۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے آپ کا مال بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، آپ کا مال ضائع ہونے سے اللہ بچائیں گے اور آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں پہنچ جائے گا۔ تو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فضیلتیں ہیں، انعامات ہیں جو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں حساب لگا کر کے۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو کچھ بھی آیا سارا کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیا، غریبوں کا حق غریبوں تک نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں نکالی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
वल-फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी पुश्त को दागा जाएगा, उनकी करवटों को दागा जाएगा। किस लिए? हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, इसलिए कि उन्होंने माल और दौलत को जमा किया है। फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब तुम अपने माल को जमा करने का मजा चखो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमने इस माल की ज़कात नहीं निकाली तो ये हमारे लिए वबाल बन जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग मालदार हैं, जो साहिब निसाब हैं और अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, कयामत के दिन उनका माल अज़दहा बनकर आएगा, सांप बनकर आएगा, और वो आकर के डसेगा, वो आकर के खाएगा, वो कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा माल, मैं ही हूं तेरा माल, मैं ही हूं तेरा खजाना। तो ये माल, आज जिस माल के जरिए से हम बढ़िया मकान बना रहे हैं, जिस मकान के जरिए से आज हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिस मकान के जरिए से आज हम लजीज लजीज खाने खा रहे हैं, जिस मकान के जरिए से आज हम उम्दा उम्दा लिबास पहन रहे हैं, जिस मकान के जरिए से गर्मी के मौसम में एसी लगा रहे हैं, मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमने ज़कात अदा नहीं करी, लापरवाही करी, तो यही माल कल क़यामत के दिन हमारी जान के लिए वबाल बन जाएगा, हमारी जान के लिए आफत बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस वबाल से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी पूरी ज़कात हिसाब लगा करके निकालने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुनने वाले सभी हज़रात अमल करेंगे और एक एक रुपये का हिसाब लगा करके अपनी पूरी ज़कात निकालेंगे और ज़कात मुस्तहिकीन को ढूंढ ढूंढ करके देंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।